مائک چالو کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ محترم سامعین، میں نے جو آیت ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر خانہ کعبے کا حج کرنا فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ سامعین اکرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جو تمام گھروں سے افضل ہے۔ یہی وہ گھر ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے سے اللہ کے بندے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت نوح نے دوبارہ تعمیر کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی مدد سے اس غیر آباد کو پھر بنا کر آباد کیا۔ پیغمبر آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مرحمت میں حصہ لیا۔ آج بھی اگر اتنا معزز ہے کہ لاکھوں مقدس انسان اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی سیری نہیں ہوتی۔ حج کیا ہے؟ مخصوص وقت میں عرفات میں قیام کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن واقعہ یہ ہے، حج صرف ان حرکتوں کا نام نہیں، حج نام ہے اس جذبے پر عمل کرنے کا کہ جسے خود ہی سپردگی الفاظ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ بندہ اپنی جان و مال، اپنی خواہشیں، اپنی حرکتیں خود ہی پروردگار عالم کو سپرد کر دے، اس کا نام حج ہے۔ بڑی غلط فہمی ہوں گی اگر سمجھ لے ہم نے روپے صرف کیا، ٹکٹ خریدا، بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے، احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کے مابین دوڑے، عرفات میں قیام کیا اور بس حج ہو گیا اور ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے۔ بظاہر یہ حج ہوا، لیکن ایسا ہوا جس میں چھلکا ہی چھلکا ہو۔ وہ کون سا حج ہے جو انسانوں کو نمولود کی طرح معصوم بنا دیتا ہے؟ وہ کون سا حج ہے جو انسان کے تمام گناہ دھو ڈالتا ہے؟ وہ وہی حج ہے جس کا تذکرہ ہم اوپر بھی کر چکے ہیں۔ جب آپ اپنا گھر چھوڑے تو اس بات کا تصور لے لیں، ہم دنیاوی افکار سے بالکل آزاد ہو گئے۔ جب آپ احرام باندھے تو اس بات کا تصور لے لیں، ہم آئندہ زندگی میں کسی طرح کی گندگی کو پاس نہ پھٹکنے دیں گے۔ جب آپ میدان عرفات میں قیام فرما لے تو اس بات کا تصور لے لیں، ہم میدان حشر میں خدا کے روبرو حاضر ہیں اور آپ سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ الغرض آپ کی ان حرکتوں وہ سکون اللہ کے لیے ہوا اور اس ارادے سے ہوا کہ آپ اب برائی کی دنیا سے نکل جائیں گے اور حج کے بعد ایک ایسی زندگی کی ابتدا کریں گے کہ جس میں معصوم بچے کی معصوم مسکراہٹ تو ہوں گی، مگر ایک ظالم مکار گندے کی زہر خزانہ ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حج کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ بندہ و صحاب محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صحاب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔